کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے۔ سب سے پہلے اس کی چند آیتیں جو آج ہم لوگ پڑھیں گے وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا یا ایہا المدثر، اے چادر لپٹے ہوئے، یا اے چادر میں لپٹے ہوئے، یا اے کپڑا اوڑھنے والے، یا اے کپڑا اوڑھے ہوئے۔ قم فانذر، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور ڈراؤ یا آگاہ کرو، قم فانذر، وربک فکبر اور ربک اور اپنے رب کی، فکبر پس بڑائی بیان کرو یا اپنے رب کی تکبیر کرو، تکبیر بیان کرو۔ وربک فکبر وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، وثیابک فطہر والرجز فہجر اور چھوڑ دو ناپاکی کو، گندگی کو، والرجز فہجر، الرجز ناپاکی کو، گندگی کو، فہجر چھوڑ دو۔ ولا تمنن تستکثر اور ولا تمنن اور احسان، ولا تمنن اور نہ احسان کرو، ولا تمنن تستکثر زیادہ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، یا پھر احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھو۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی یا پھونکی جائے گی، یا جب سور میں پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ جو کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر غیر یسیر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ذَرْنِي مجھے چھوڑ دو، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے تنہا، یعنی مجھے اور اسے چھوڑ دو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَجَعَلْتُ لَهُ اور میں نے بنایا اس کے لیے، یعنی میں نے عطا کیا اس کو بہت سا مال، مالا ممدودا بہت زیادہ مال، بہت سا مال۔ وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر رہنے والے بچے، حاضر رہنے والے لڑکے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے بہت زیادہ اس کے لیے کشادگی رکھی۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا تاکید کے لیے، تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ اور اس کے لیے بہت زیادہ کشادگی دے رکھی ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ
پھر وہ چاہتا ہے ان ازید کہ میں زیادہ کروں، کلا نہیں، یا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا یقیناً وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف تھا یا ہماری آیتوں سے سرکشی کرتا تھا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف تھا، انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا ان قریب میں اسے چڑھاؤں گا ایک سخت گھاٹی پر، ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ یہ سورۃ المدثر کی 18 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ مدثر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ مدثر مکی صورت ہے۔ تقریباً 56، تقریباً کیا بلکہ صحیح میں 56 آیتیں ہیں اس میں۔ اس سورت کا پچھلی سورت سے تعلق ہے، انشاءاللہ جب تفسیر کروں گا تو میں آپ سب سمجھ جائیں گے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبل حرا پر تھا، مجھے آواز آئی اے محمد، میں نے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر میں نے جب اپنے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتہ، وہی فرشتہ جو پہلی وحی لے کر غار حرا پہنچا تھا وہی فرشتہ ہے، اور کرسی پر آسمان کے دونوں کناروں کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے، یا آسمان و زمین کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور فوراً ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈر کر آپ زمین پر بیٹھ گئے بلکہ گر بھی گئے، پھر اس کے بعد بھاگے اپنے گھر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دثرونی دثرونی، کہ مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر ڈالا، ایک اور روایت میں ہے کہ پانی بھی ڈالا ان پر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ یا ایھا المدثر، المدثر اصل میں ہے المتدثر، تدثرا سے ہے یہ، المتدثر۔ تدثر الثیاب کا مطلب ہوتا ہے کہ سردی میں گرمی حاصل کرنے کے لیے چادر کو اوڑھ لینا، یا گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے چادر کو اوڑھ لینا، اسے کہتے ہیں عربی میں تدثر الثیاب، کہ چادر کو اوڑھ لینا۔ تو اسی سے ہے یہ متدثر، اصل میں ہے یہ، بعد میں یہ بن گیا مدثر۔ یہ کیسے بنا انشاءاللہ آپ لوگ گرامر میں پڑھیں گے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھے ہوئے، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے کپڑا اوڑھے ہوئے، یا ایھا المدثر۔ قم فانذر، قم کھڑے ہو جائیے۔ قم کے اندر نشاط ہے، بالکل نشاط کے ساتھ کھڑے ہو جائیے آپ، ورنہ تو قف بھی کہا جا سکتا ہے، قف کے معنی بھی کھڑے ہونے کے، لیکن قم کے اندر جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کے اندر نشاط ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے پورے نشاط کے ساتھ، پوری چالاکی کے ساتھ۔ قم فانذر، فانذر اور آپ ڈرائیے، آپ ڈرائیے، انذر آپ ڈرائیے، کس کو؟ اپنے قوم کے لوگوں کو۔
آپ ڈرائیے ان کو اپنے اقوال و افعال کے ذریعے. قم فانذر، ڈنکے کی چوٹ آپ اس کام کو انجام دیجیے. یہ ہے قم فانذر. آپ ڈرائیے ان کو جہنم سے، اللہ کے غضب سے. قم فانذر. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. ان کے سامنے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. عظم ربک، اپنے رب کی تعظیم بیان کیجیے. وربک فکبر، جیسے ایک اور جگہ قرآن میں ہے کہ ان انذروا انہ لا الہ الا، تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے بھیجا تو اس کا مقصد ذکر ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، آپ ان کو ڈرائیے تاکہ وہ مجھ سے ڈریں. آپ انذار کیجئے، آپ تنبیہ کیجئے، آپ آگاہ کیجئے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہ مجھ ہی سے ڈریں. تو قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. یہاں پر کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہری کپڑے بھی مراد ہیں، اور وثیابک فطہر سے مراد اپنے آپ کو ہر طرح کی نجاست سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ہر طرح کی خرابی سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، اپنے آپ کو بچائیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اس آیت سے متعلق کہ وثیابک فطہر کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا لا تلبسها على معصیت. اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سنیے گا آپ لوگ کہ عربی زبان میں اگر کوئی انسان دھوکہ دیتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں انہو لدنس الثیاب، ایک گندے کپڑے پہنا ہوا انسان. یہ عربی میں آج تک عرب بولتے ہیں اس کو انہو لدنس الثیاب. اور اگر نیک ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ وفا کرتا ہے، تو کہتے ہیں انہو لطاہر الثیاب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وثیابک فطہر، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے کہا لا تلبسها علی معصیہ، مطلب اپنے یعنی معصیت پر اس کو نہ پہنو. مطلب یہ ہے کہ معصیت سے دور رہو، غدر سے، وعدہ خلافی سے، اور ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو پاک رکھو. اور وثیابک فطہر میں ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز کی شروط میں سے ایک شرط نجاست بھی ہے، نجاست کو دور کرنا، پاکی یعنی طہارت بھی ہے، کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، اور جس جگہ بھی عبادت کر رہے اس کی صفائی. تو بس ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. والرجز فہجر، والرجز فہجر، الرجز، اور چھوڑ دیجیے برائی کو. الرجز، یہ رجز بھی پڑھا گیا ہے، اس کو رجز بکسر الراء، اور اس کو رجز بھی پڑھا گیا ہے. رجز اور رجز کے ایک معنی ہے عذاب کے. جی فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے عذاب سے ان کو ہٹا دیا، جب عذاب کو ان سے ہٹا دیا، فلما کشفنا عنہم الرجز، ہم نے جب عذاب کو ہٹا دیا ان سے، تو الرجز عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر والرجز فہجر، یہاں الرجز سے یا الرجز سے مراد یا تو وہ اصنام ہو سکتے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، یعنی غیر اللہ مراد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یا ہر طرح کی معصیت بھی مراد ہے، ہر طرح کی نافرمانی اور معصیت اور گندگی بھی
مراد ہے والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر، اور نہ احسان کیجیے، ولا تمنن، یہاں پر احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے احسان ہی مت کیجیے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے احسان مت کیجیے۔ ولا تمنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احسان کر سکتے تھے، لیکن آپ کو تعلیم دی گئی کیونکہ آپ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، بلکہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کے بعد اس امت پر، ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ احسان نہ جتلائیے، یہ آپ ان سے بدلہ مت طلب کرنے کے لیے یا ان سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ احسان مت کیجیے۔ ایک تو ہم احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کا احسان اس امت پر دنیاوی لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینا سکھایا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے، اور اخروی لحاظ سے ہمیں رب العالمین سے قریب ہونے کا، رب العالمین کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَمْنُن تستکثر، استکثر زیادہ طلب کرنا، زیادہ حاصل کرنا، تو زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان مت کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے تمام آنے والے ہر انسان کو جو قیامت تک آئے گا سب کے لیے یہ تمام تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ تمہارا جو کچھ کام ہے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان سے کوئی بدلہ حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے انبیاء سے کہا گیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تمہیں جہنم سے بچا رہے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تمام انبیاء نے اس بات کا اعلان کیا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے۔ بعض مفسرین نے لا تمنن سے مراد کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لا تضعف، کہ مشرکین آپ سے بہت ساری آپ کو تکلیف دہ باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کمزور مت ہو جائیے۔ یہ بھی معنی کیا ہے اس کا بعد مفسرین نے کہ آپ کمزور مت ہو جائیے، ان کی باتوں سے آپ کمزور مت ہو جائیے۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہاں پر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصبر علی الاذى والتکذیب، کہ جب آپ اس دعوت کو لے کر اپنی قوم کے پاس جائیں گے، قوم کے لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو غلط سمجھیں گے، آپ کی بات کا انکار کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ، اور بعض نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہوئی ہے کہ تکلیفوں پر صبر نہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کیجیے، مطلب اس کام کو آپ نے شروع کیا ہے تو اس پر باقی رہیے، جس کام کو آپ نے شروع کیا ہے اس کام پر آپ باقی رہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی آپ سب جانتے ہیں صبر کی جو اقسام میں نے ذکر کیے ہیں کہ صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، اور صبر علی الاذى، تو یہ تینوں قسمیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو مفسرین نے بعض نے یہاں پر الصبر علی الطاعہ مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الصبر علی المصائب ہے، الصبر علی الاذى ہے، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نہ گھبرائیے مخالفین کی مخالفت سے، مخالفین کی تکلیفوں سے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں پر کیسے عمل کیا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قم فانذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے لوگوں کو ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بیان کی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی لوگوں کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آپ کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا، والرجز فہجر، شرک اور اہل شرک سے برات کا آپ نے اظہار کیا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کی وہ مثال کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم انبیاء میں سے قرار دیا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے معاف کیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اولو العزم انبیاء ہم جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف کی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تعلیمات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے، سرکشی کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جو دن کے ان کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کہا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور کہتے ہیں سور کو، جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے لیے تو فرشتہ بالکل حضرت اسرافیل علیہ السلام بالکل منتظر ہیں کہ کب اللہ رب العالمین کا حکم ہو اور کب وہ سور پھونکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سور پھونکنے کے لیے اسرافیل ایسے تیار کھڑے ہوئے ہیں، بتائیں میں کیسے آرام کروں، میں کیسے، کیف انعم کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کیسے آرام کروں جبکہ سور پھونکنے والا بالکل سور پھونکنے کے انتظار میں ہے یا منتظر ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان حالات میں کیا حکم دیں گے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ تو فاذا نقر فی الناقور، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن کافروں کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی مشکل دن ہو، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ دن جس دن کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس دن کی حالت یہ ہوگی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ اکبر، اس دن کی ہولناکی کہ دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حاملہ عورتیں بچہ جن دیں گی، اور لوگ نشے میں نظر آئیں گے، وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو یقیناً وہ دن بہت ہی مشکل والا دن ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ تو مفسرین کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ مومنوں پر وہ دن آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل ایمان میں سے بنا دے جن کے لیے وہ دن آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سرکش لوگوں میں سے ایک سرکش انسان کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر، اور وہ ہے ولید بن مغیرہ، ولید بن المغیرہ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ولید بن المغیرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ مسجد یعنی کعبۃ اللہ کے قریب جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ غافر کی تلاوت کیے جا رہے تھے، وہ چھپ چھپ کے وہ سنتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ ولید بن المغیرہ قرآن سن رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اس کو سنا۔
دوبارہ سے اس کو پڑھا، دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تاکہ وہ دوبارہ سے سنے۔ جب وہ سنا تو پھر وہ واپس ہوا، اور واپس ہو کر اس نے جا کر جو تاثر کا پیش کیا ہے، جو جملے کا ہے قرآن کے سلسلے میں، وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے جملے ہیں۔ کہا اب کہ اب جملے سن لیں، ترجمہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ یا واللہ لقد سمعت من محمد آنفا کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کچھ جو سنا ہے، جو کلام سنا ہے، اللہ کی قسم، کہا کہ عفوا، وہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ جنوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ واللہ انی ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ، کہا کہ اس میں تو ایک عجیب مٹھاس ہے اور ایک عجیب رونق ہے اس پر۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ، ایک اور روایت میں وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، ارے وہ کلام تو وہ کلام ہے کہ جو بلند ہی بلند ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس ہوا اپنے گھر کی طرف۔ قریش نے جب اس کی یہ ساری باتیں سنی تو چلانے لگے کہ سبع واللہ الولید، کہ اللہ کی قسم ولید بن المغیرہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، اور پھر قریش کے لوگوں تم سب لوگ بے دین ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کو جب یہ خبر ملی تو اس نے کہا کہ کیوں ٹینشن لے رہے ہو تم لوگ، میں کافی ہوں اس کے لیے، ابھی میں بتاتا ہوں اس کو۔ تو گیا ابو جہل، جا کر ولید بن المغیرہ کے بازو بیٹھ گیا، بہت غمگین چہرہ بنا کر، ایک دم بیکار کی مطلب ایک رنجیدہ شکل میں جا کر ولید بن المغیرہ کے بازو میں بیٹھ گیا۔ ولید نے اس سے کہا کہ ما لی اراک حزینا یا ابن اخی، اے میرے چچا کے، اے میرے بھائی کے بیٹے، کیا بات ہے، میں تمہیں بڑا غمگین، بڑا رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں کیوں رنجیدہ نہ ہوں، ما یمنعنی ان احزن یا ان احزن، کیوں میں رنجیدہ نہ ہوں بھائی، رنجیدہ کیوں نہ ہوں میں، یہ قریش کے لوگ تمہارے لیے نا چندہ جمع کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، کہ یجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك، کہ یہ سب لوگ جو ہے نا تمہارے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، یا تمہارے لیے مال جمع کر رہے ہیں، تاکہ بڑھاپے میں جو ہے نا یہ پیسہ وغیرہ تمہیں سب کام آئے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم محمد کی باتوں کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یزعمون انک زینت کلام محمد وانک، جو اس کے بعد کہا کہ ہم نے یہ بھی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم یہ ابن ابی کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تعالیٰ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کے پاس اور ابو قحافہ کے پاس جاتے ہو اور جا کر ان کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ بھڑکانے لگا ابو جہل، خالد بن، یعنی پہلے تو یہ کہا کہ قریش کے لوگ نا تمہارے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، بڑھاپے میں تم کو کام آئے گا اس لیے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم یہ ابن ابی کبشہ کے پاس، ابو قحافہ نے ابو بکر اور محمد کے پاس جاتے ہو اور جا کر ان کا بچا ہوا کھانا تم کھاتے ہو۔ جیسے اس نے یہ سنا ایک دم غصے سے اٹھا اور کہا الم تعلم قریش انی من اکثرہم، قریش کو پتا نہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں میرے پاس ان سے زیادہ ہیں، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو محمد اور اس کے ساتھیوں کے پاس جا کر بچا ہوا کھانا کھاتا ہوں، خود ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے اور میں جا کر ان کے پاس بچا ہوا کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد آیا لوگوں کے پاس، اور آ کر کہا، سب ابو جہل کے ساتھی جو ہے نا آیا واپس اپنے قوم کے پاس، اور آ کر کہا کہ تزعمون ان محمد مجنون، کیا تم سب سمجھتے ہو کہ محمد پاگل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فہل رأیتموہ یخنق قط، کیا تم محمد کو پاگل سمجھتے ہو؟ کبھی تم نے دیکھا کہ وہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہے، کبھی پاگل جیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا ایسا۔ پھر اس نے کہا کہ تزعمون انه کاہن فهل رأیتموه قط تکہن، کہا کہ تم اس کو کاہن سمجھتے ہو، کبھی تم نے کہانت کرتے ہوئے دیکھا محمد کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ پھر کہا اس نے کہ تزعمون انه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط، کہا تم اس کو شاعر سمجھتے ہو، کبھی تم نے اس کو شعر شاعری کرتے ہوئے دیکھا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہا تزعمون انه كذاب فهل جريتم یا فهل جربتم عليه شيئا من الكذب، کیا تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے اس کو دیکھا؟ تو سب نے بولا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد کہا پھر وہ کیا ہے بتاؤ،
مجھے یقین ہے کہ وہ جادوگر ہے، کیا وہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، وہ پاگل بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ اس کے بعد کہا اما رأیتموہ یفرق بین الرجل واہلہ وولدہ وموالیہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ بیوی بچوں میں جدائی ڈال دیتا ہے، شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، اور وہ نوکر آقا کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے؟ تو سب نے ایک دم سب خوشی سے چلا اٹھے کہ ارے یہ تو شروع میں ہم سمجھ رہے تھے یہ محمد کی تعریف کرے گا کچھ، لیکن آخر میں تو یہ آ گیا اپنے راستے پہ۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی کیونکہ اتنا فخر تھا اس کو، اور کہتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیسے ان کا بچا ہوا کھاؤں گا؟ فخر کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی روایتوں میں آتا ہے اس کے 8 بچے تھے، کچھ مفسر تھے اس کے 11 بچے تھے، اور 11 کے 11 لڑکے ہی تھے، جس پر اس کو بڑا فخر تھا۔ اور وہ ہمیشہ اس کے بچے اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جی، ہمیشہ اس کے بچے جو ہے نا اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، جس کا اس کو بہت ہی فخر تھا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا، چھوڑ دیجو اس کو، چھوڑ دو اس کو، ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ میں نے اس کو پیدا کیا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا، میں نے جب اس کو پیدا کیا تھا نہ اس کے پاس اہل و عیال تھے، نہ اس کے پاس اولاد تھی جس پر اس کو اتنا فخر ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں نے اس کو تنہا پیدا کیا، لیکن یہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ دراصل دھمکی ہے، یہ دھمکی اللہ رب العالمین دیتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ ہم بولتے ہیں اس سے پہلے غالباً سورۃ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، سورۃ القلم میں بھی ہے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ادھر ہے سورۃ طارق میں امهلهم رویدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، میں نے اس کو تنہا پیدا کیا، اس کو بھی چھوڑ دو اور مجھے بھی چھوڑ دو، یعنی میں اس کو دیکھ لوں گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے بنایا ہے اس کے لیے بہت سارا مال، ممدودا پھیلا ہوا، بہت دور دور تک اس کی پراپرٹی ہو جائیداد، کہا میں نے اس کو بہت سارا مال عطا کیا، بنایا اس کے لیے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، صرف مال ہی نہیں دیا بلکہ بچے دیے، اور بچے بھی کون سے بچے؟ حاضر باش بچے، ہمیشہ حاضر رہنے والے بچے، ہمیشہ جب جہاں وہ بیٹھتا بچے اس کے ساتھ، جہاں وہ جاتا بچے اس کے ساتھ۔ یعنی اس میں ایک فخر ہے کہ کام وغیرہ کام دھام بچے نہیں کرتے تھے، ہوتے نا بڑے لوگوں کے نوکر چاکر ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، تو بچے کہاں ہوتے ہیں؟ باپ کے ساتھ، جہاں بھی جا رہے ہیں باڈی گارڈ بن کے بچے جا رہے ہیں۔ تو وہ بنی نہ شہودا، تو یہ جو ہمیشہ بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر جو فخر میں مبتلا ہے، یہ میں نے عطا کیا اس کو۔ وہ بنی نہ شہودا ومہدت له تمہیدا، اور میں نے بہت زیادہ کشادگی دی اس کو۔ مہادہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بچھانے کے معنی میں، میں نے بہت زیادہ کشادگی عطا کی اس کو، بہت زیادہ میں نے خوشحالی اس کو عطا کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا، وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور پھر طمع بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے اور دے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم یطمع، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ اس کو عطا کروں، ثم یطمع ان ازید، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ثم یطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا، یعنی جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، انه كان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ عنید کہتے ہیں جان بوجھ کے سرکشی کرنا، جان بوجھ کے انکار کرنا حق کا، عنید اس کو کہتے ہیں، سرکش انسان کو۔ انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ان قریب ہم اس کو سخت چڑھائی پر چڑھائیں گے، یعنی سخت سزا دیں گے، مشقت والی سزا ہم اس کو ان قریب دیں گے۔ سأرهقه صعودا، تو یہاں تک ہی ہم نے غالباً پڑھا تھا، تو آئیے
ہے یہ جو دو پکچر میں نے آپ لوگوں کو بھیجی ہیں تصویریں، وہ آپ لوگ کھولیں اور شرح الکلمات دیکھتے ہیں ہم لوگ. شرح الکلمات میں المدثر جیسا کہ میں نے بتایا کہ المتدثر سے ہے، لیکن اس کی شرح میں یہاں پہ المتلفف بثيابه، المتلفف بثيابه اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا. لف یلف کے معنی لپٹنا، اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا. انذر حذر ڈرائیے، آگاہ کیجیے. انذر حذر ڈرائیے یعنی آگاہ کیجیے. کبر وربک فکبر، کبر یعنی عظم، تعظیم بیان کیجیے اپنے رب کی. طہر نقی نفسک، نقی پاک کیجیے. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ونقینی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ونقینی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. تو نقی نفسک من الذنوب، اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے. یا ثیابک من القدر، اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے یا اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کیجیے. الرجز، میں نے بچ کے اصل معنی بتائے تھے آپ کو کہ عذاب کے ہیں، لیکن یہاں پر الاصنام او المعاصی عموماً، یا تو وہ غیر اللہ ہیں جن کی عبادت یا پوجا کی جاتی تھی، یعنی وہ معبود ہیں، وہ بت ہیں، یا پھر عموم یعنی ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی معصیت اس میں ہے. والمعاصی عموماً کا مطلب تمام قسم کی معصیتیں اس سے مراد ہیں، الرجز سے مراد. نقر في الناقور، نقر نفخ، الناقور السور، نفخ في السور، جب سور میں پھونکا جائے گا. عسیر شدید، عسیر شدید. اس کے بعد ہے ذرنی، عسیر شدید یعنی سخت. ذرنی اترکنی، مجھے چھوڑ دو. اترکنی مجھے چھوڑ دو. مالا ممدودا، مالا کثیرا بہت زیادہ مال. شہودا حضورا حاضر رہنے والے، حاضر رہنے والے. عنیدا معاندا جاہدا سرکش انکار کرنے والا. جحدا جان بوجھ کے انکار کرنا، اور یہ بہت خطرناک یعنی جحود کفر کی قسم ہے کہ انسان جان بوجھ کے انکار کرے، علم رکھ کر بھی انکار کرے، وہ ہے جحود. سأرهقه سعودا مشقة من العذاب، عذاب کی سختی، عذاب کی مشقت یا عذاب کی تکلیف. ان قریب میں اس کو عذاب کی مشقت میں ڈالوں گا، یعنی عذاب کی سختی میں ڈالوں گا، یعنی سخت چڑھائی میں چڑھاؤں گا کا مطلب ہے کہ سخت سزا دوں گا. آئیے ما یستفاد من الآیات کی طرف. یعنی یہاں پر سأرهق سعودا میں ایسی تکلیف میں اس کو ڈالوں گا جو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ایسی تکلیف میں اس کو دوں گا جو برداشت نہیں کر سکے گا. ما يستفاد من الآيات. أولا اقتضت رحمة الله بعباده أن يصطفي منهم رسلا، اصل میں ہے یہاں پر رسولا ہے، وہ رسولا ہے، رسولا ہو گیا. امرهم بانذار الناس ليبعدوهم عن موارد الهلاك. میں ویسے خود آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ رسولن اگر رسولن ہی صحیح ہو، یا رسولن یہاں پر غلط کیوں ہے؟ گرامر کی ایک بات ہے یہاں پر، اگر آپ لوگ غور کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پر کہ رسولن نہیں ہو سکتا. اگر رسولن ہو تو امرہم نہیں ہوگا، امروہم ہوگا. اگر وہ رسولن ہو تو امروہم ہوگا، امرہم نہیں ہوگا. امرہم ہی صحیح ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی حکمت کا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یا اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا تھا اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ چنے، یستفی منہم، کہ وہ چنے انہی میں سے، یعنی اس کے بندوں میں سے، رسولا ایک رسول، امرہم بانذار الناس، جس کو جو ان کو حکم دے، جو ان کو حکم دے، بانذار الناس لوگوں کو ڈرانے کے ذریعے، لوگوں کو ڈرانے کے ذریعے،
لیبعدوہم عن موارد الہلاکی، تاکہ وہ ان کو دور کرے، اچھا، تو اس کا مطلب امروہم ہی ہے. عفواً میں نے غلط بولا، ایک مرتبہ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ رسولن ہی صحیح ہے اور امرہم ہی صحیح ہے. آپ لوگ پھر سے دیکھیں، پھر سے سنیں. دماغ کی کھڑکی بھی کھلی میری. اقتضت رحمت اللہ بعبادی ان يصطفي منهم رسلا امرهم بانذار الناس ليبعدهم عن موارد الهلاك. بالکل صحیح وہ جملہ ہے، کسی طرح کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلط میں تھا. سنیے ترجمہ. اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا تھا، یا اللہ رب العالمین کی حکمت متقاضی ہوئی اس بات کی کہ رحمت اپنے بندوں پر، اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا تھا اپنے بندوں پر، بعبادی ان یصطفی منہم، کہ چنے انہی میں سے، یعنی اس کے بندوں میں سے، رسولن، چند رسول، امرہم، جن کو وہ حکم دے، کون؟ اللہ تعالی حکم دے، بانذار الناسی، لوگوں کو ڈرانے کا، لوگوں کو ڈرانے کا. اچھا، لیبعدوہم عن موارد الہلاکی، تاکہ وہ، یعنی نبی، یبعدو کا فاعل ہے انبیاء رسول، تاکہ وہ ان کو دور کر سکیں ہلاک کرنے والی چیزوں سے، ہلاک کرنے والے تمام کاموں سے. موارد وہ تمام راستے، وہ تمام جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہوں. مورد اس کی جمع ہے موارد. پھر سے ایک مرتبہ، اللہ رب العالمین کی حکمت اس کے بندوں پر متقاضی ہوئی، یا اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا تھا اپنے بندوں پر کہ وہ چنے، یعنی اللہ رب العالمین چنے، منہم انہی میں سے، رسولن چند رسول، امرہم جن کو اللہ تعالی حکم دے، بانذار الناسی لوگوں کو ڈرانے کا، لوگوں کو ڈرانے کا اللہ تعالی حکم دے، لیبعدوہم عن موارد الہلاکی، تاکہ وہ رسول دور کر سکے ان کو ہلاک کرنے والے تمام راستوں سے. ثانیاً وجه الله سبحانه وتعالى رسله إلى اعتقاد أن الله أكبر من كل شيء. اللہ رب العالمین نے متوجہ کیا تمام رسولوں کو، اپنے رسولوں کو، اس بات کی طرف کہ وہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز سے بڑا ہے. ربک کبیر، وربک فکبر. اچھا، پہلے اس میں پہلی آیت تھی یا ایھا المدثر قم فانذر، ان دو آیتوں سے جو مستفاد بات ہے وہ پہلی بات ہے. اقتضت رحمت اللہ بعبادی ان یصطفی منہم رسلا امرہم بانذار الناس لیبعدوہم عن موارد الہلاک. یہ پہلی دو آیتوں سے مستفاد بات. دوسری بات، وربک فکبر، وجہ اللہ سبحانہ وتعالی رسلہ، اللہ رب العالمین نے متوجہ کیا یا توجہ دلائی اپنے تمام رسولوں کو اس بات کی طرف کہ وہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز سے بڑا ہے. کما امرہم بطہارت القلب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بطہارت القلب، دل کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بطہارت القلب والعمل والخلق، نہیں یہاں پہ والخلقی، اچھے اخلاق یعنی کام کا، اور اچھا دیکھیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اپنے تمام انبیاء کو کہ وہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہاں پر اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی صفائی، کپڑوں کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے، جی، دل کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ والعمل وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یہاں پر اخلاق، وَكُلْ مَا يَتَّصِلْ، جی، وَكُلْ مَا يَتَّصِلْ بِهِمْ وَكُلُّ مَا يَتَّصِلُ بِهِمْ. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا دل کی طہارت کا
اور عمل کا اور اچھے اخلاق کا اور ہر اس چیز کا جو ملائے ما یتصل بہم، جو ان کو نبیوں سے ملائے، ایسے مطلب. جی جی. والمداومة على هجر الأوثان وجميع نہیں والمداومة على هجر الأوثان، اور مداومت اختیار کرنے پر، ہمیشگی اختیار کرنے پر، کس بات پر؟ على هجر الأوثان، بتوں کو چھوڑنے پر. المداومة على هجر الأوثان. جی. كما أمرهم، یا بالمداومة عفوا، والمداومة كما أمرهم بطهارة القلب هنا والعمل والخلق والخلق وكل ما يتصل بهم، والمداومة على هجر الأوثان وجميع المعاصي وعدم المن، اور بتوں کو چھوڑنے پر ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم دیا، وجمیع المعاصی، اور ہر تمام قسم کی برائیاں چھوڑنے کا حکم دیا، وعدم المن، اور احسان نہ جتلانے کا حکم دیا. ایسے وہ کما امرہم بطہارت القلب بالعمل، بطہارت القلب والعمل والخلق وكل ما تصل والمداومة، بی کو وہاں لگاتے جائیے آپ، یعنی کما امرہم بالمداومة على هجر الاوثان، کما امرہم بحجر الاوثان وجميع المعاصي وعدم المن. ایسے یہ تمام وہ حرف جر کے بعد آ رہے ہیں، تمام متعلق ہیں امرہم کا، امرہ کا. لأن ما يعطونه فضل من اللہ، اس لیے کہ جو کچھ انسانوں کو دیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، نہ کہ کسی اور کا. وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بالصبر، صبر کا، علی طاعته، اس کی اطاعت پر. وَتَحَمُّلِ الْمَشَاقِ فِي سَبِيلِ تبلیغ الرسالتی، اور تکلیفیں برداشت کرنے کا حکم دیا فی سبیل تبلیغ رسالتی، رسالت کو پہنچانے کے راستے میں، یعنی دعوت دین کے پہنچانے کے راستے میں جو کچھ تکلیفیں آئیں گی ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں پر. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اس کے بعد ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک، یہ سارا دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہاں تک ہے. تیسرا تحدید الکافرین، یعنی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو تحدید الکافرین بِأَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيَكُونُ شَدِيدًا عَلَيْهِمْ، کافروں کو دھمکی دی گئی یہاں پر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. یہاں تک کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ قیامت کا دن یہ بہت ہی سخت ہوگا ان پر. کیوں؟ لِيَرْتَدِعُوا وَيَثُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْ، تاکہ وہ کانپ جائیں، ڈر جائیں اور صحیح راستے کی طرف آ جائیں. وَيَثُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْ، اور تاکہ وہ صحیح راستے کی طرف آ جائیں. تو یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس سے مستفاد بات ہے. اس کے بعد ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت، وہاں سے لے کر سأرهقه صعودا تک. العظة والعبرة من قصة الوليد بن المغيرة الذي جحد نعم الله عليه فاستحق العذاب الأليم، وهكذا جزاء كل كافر يجحد نعمة الله عليه في أي زمان ومكان. العظة والعبرة من قصة الوليد بن المغيرة، قصة ولید بن مغیرہ کے قصے سے عبرت اور نصیحت ہے. الذي جحد نعم اللہ علیہ، کہ جس نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے تھے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ دراصل اللہ رب العالمین کا انکار یا اس کی نعمتوں کا انکار ہے. تو یہاں پر ولید بن مغیرہ نے یہی کیا تھا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں اس پر تھی اس کا انکار کیا تھا. فاستحق العذاب العلیم، تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوا. وهكذا جزاء كل كافر يجحد نعمت اللہ علیہ في اي زمان ومكان، کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر کافر کا بدلہ ہے جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، چاہے وہ جس زمانے میں ہو
چاہے وہ جس جگہ ہو۔ پھر سے ایک بار سنیں، عبرت اور نصیحت ہے ولید بن مغیرہ کے قصے سے، جس نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے تھے، فاستحق العذاب العلیم، تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوا۔ وهكذا جزاء كل كافر يجحد نعمت اللہ علیہ فی ای زمان و مکان، تو ہر کافر، اسی طرح ہر کافر کا بدلہ ہے جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، وہ کسی بھی زمانے میں ہو اور کسی بھی جگہ میں ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو جلدی سے سوال پوچھ لیں، اس کے بعد ہم چھٹی کرتے ہیں۔ آواز بہت کٹ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ 17 کیا ہے؟ دو دوبارہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ دو کا دوبارہ سنیں آپ، دو کا یا قم فانذر وربک فکبر سے، وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان 5 آیتوں سے مستفاد باتیں ہیں اس کے اندر، کیا ہیں؟ وجہ اللہ سبحانہ وتعالی رسلہ الى اعتقاد ان اللہ اکبر من کل شیء، من کل، اللہ رب العالمین نے متوجہ کیا، توجیہ کی تمام انبیاء کی، اپنے تمام رسولوں کی اس بات کی طرف، کیا کس بات کی طرف؟ کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں، وہ عقیدہ رکھیں کہ ان اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا ہے۔ كما امرهم بطهارة القلب والعمل والخلق وكل ما يتصل بهم، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو، کن کو؟ اپنے رسولوں کو حکم دیا دل کی صفائی کا، عمل کا، کام کرنے کا، وثیابک فطہر والرجز فہجر، اس کے اندر عمل ہے، عمل ہے حرکت کا، والرجز فہجر، اور والخلق، اور اچھے اخلاق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور ہر اس چیز کا حکم دیا جو وَكُلُّ مَا يَتَّصِلُ بِهِمْ، جو ان سے متعلق ہے، عفوا ایسا ترجمہ کر لیں، جو ان سے متعلق ہے، نبیوں سے متعلق ہے، جو نبیوں سے متصل ہے۔ اس کے بعد والمداومة على هجر الاوثان وجميع المعاصي وعدم المن، اور ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کس بات پر ہمیشگی؟ على هجر الاوثان، بتوں کو چھوڑنے پر، وجميع المعاصي وعدم المن، اور تمام قسم کی نافرمانیوں کو چھوڑنے پر مداومت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور احسان نہ جتلانے پر مداومت اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی والمداومة على هجر الاوثان وجميع المعاصي وعدم المن، ان 3 باتوں کو چھوڑنے پر مداومت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کیا کیا؟ حجر الاوثان، بتوں کو چھوڑیں، جمیع المعاصی، ہر طرح کی نافرمانیوں کو، معصیتوں کو ترک کریں، وعدم المن، اور احسان جتلانے کو چھوڑیں۔ لأن ما يعطونه فضل من اللہ، اس لیے کہ جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، اور حکم دیا ان کو بالصبر علی طاعته، اطاعت پر صبر کا، وتحمل المشاق فی سبیل تبلیغ رسالتی، اور مشقتوں کو برداشت کرنے کا، فی سبیل تبلیغ رسالہ، میسج کو پہنچانے کے راستے میں، یعنی تبلیغ رسالت کے میدان میں جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، اور قرآن کے تمام حقوق کو ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔